میری پہلی غزل ہے جو مجھے استاد محسن اسلامی کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے. اب میرا ایک شعر ہے، ان کی یاد آئی تو رونا آ گیا، آنسوؤں سے منہ کو دھونا آ گیا. اب ان کی شاعری کے اندر ایک سارا ایک آپ کو تصوف بھی ہے، روحانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے، اور ہمیں دین اور اسلام کی طرف راغب بھی ہے. سمجھے نہیں؟ تو جس طرح اپنا سب کچھ نثار کرتے ہیں جو محمد سے پیار، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھو نا کتنا بڑا شاعر ہے، اس کی کتاب فٹ پاتھ پہ بک رہی ہے، جس کو ہم کلمیہ نہیں. احسان دانش کتنا بڑا نام ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں مزدوری کرتے رہے اور اسی کے اندر ان کے سلیبس رکھے گئے اور وہی طلباء لوگ پڑھتے رہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جہاں پر اس در پہ انہوں نے بیٹھ کے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر. تو یہ کلام اگر آپ دیکھیں تو یہ تصوف پہ ہے. پھر وہ اپنے ایک سچے مرشد کی تلاش میں تھے، پھر انہوں نے لاہور کا رخ کیا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری اپنی حاضری تھی اور ان سے عرض کی کہ مجھے سچے مرشد کی تلاش ہے. تو آپ کو بشارت ہوئی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی. انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ہری پور ہزارہ کی طرف چلے جائیں. عشق مجازی بھی ہے اور عشق حقیقی بھی ہے. تو کوئی نہ کوئی تصور تو ضرور ہوتا ہے نا کسی بھی شاعر کا، ایک خیال ہوتا ہے. تو جب ہی ہوتی ہے تو میں تو اپنے استاد کا بھی ایک شعر ہے کہ دستور محبت کا سکھایا نہیں جاتا، یہ ایسا سبق ہے جو پڑھایا نہیں جاتا. السلام علیکم، مسلم ورلڈ نیوز سے آپ کی میزبان زینب رحمان. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم موجود ہیں ایک مایہ ناز شاعر کے شاگرد کے پاس جن کا نام پورنا قلعہ آبادی ہے. آج ہم موجود ہیں جناب اقبال پیان صاحب کے پاس. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں جو یہ شاعری کا سلسلہ لے کے اب تک چل رہے ہیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا اقبال پیان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کے استاد محترم کا جو پیغام رک گیا تھا شاعری کا، کیا آپ کو اطمینان ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. تو میں یہ کہوں گا کہ استاد حضرت پورنم الہبادی جو میرے استاد محترم تھے، ان کا جو شاعری کا پیغام ہے وہ کوئی بھی پیغام ہو کسی بھی شاعر کا وہ رکتا نہیں ہے، چلتا ہے. صرف افسوس یہ ہے کہ جو یہاں اب جو ہمارے عوام جو ہے نا وہ اس چیزوں کو سمجھنے سے کافر ہو گئی. تو یہ المیہ ہے، پیغام کبھی بھی کسی شاعر کا نہیں رکتا. تو وہ انشاءاللہ چل رہا ہے اور اسے میں اپنے پیغام کے ساتھ بھی لے کے چل رہا ہوں، اپنے استاد کا پیغام تو وہ جاری و ساری ہے. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں، لاہور شہر شاعری کا مرکز کہلاتا تھا، اب کیا اس لاہور شہر کا اب وہ مقام ہے یا نہیں؟ مقام تو وہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ لاہور ایک ایسا ہمارا شہر تھا جو ادب کا مرکز تھا اور یہاں بڑے بڑے نامور شاعر پیدا ہوئے اور وہ سلسلہ اب تک بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. مگر المیہ یہ ہے کہ جو اب قدردان رہ گئے نا لوگ وہ بہت کم رہ گئے. تو یہ المیہ ہے اور باقی شاعری تو اب بھی ہو رہی ہے مگر ایسا نہیں ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھو نا کتنا بڑا شاعر ہے، اس کی کتاب فٹ پاتھ پہ بک رہی ہے، جس کو ہم کلمیہ نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ تعمیر وطن میں یا تعمیر وطن کی جدوجہد میں شاعر کا ایک اہم کردار ادا ہوتا ہے، اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ روشناس کرواتا ہے لوگوں کو. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تعمیر وطن کے لیے جو شاعری ہے، جو فکر ہے، سوچ ہے، وہ شاعر اپنی شاعری کے حوالے سے ایسا پیدا کرتا ہے جس کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک زندہ قوم بنتی ہے. اس کے علاوہ دیکھو نا کہ دانش احسان دانش کتنا بڑا نام ہے کہ وہ جس یونیورسٹی میں مزدوری کرتے رہے اور اسی کے اندر ان کے سلیبس رکھے گئے اور وہی طلباء لوگ پڑھتے رہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ عمل بہت ضروری ہوتا ہے تعمیر وطن کے لیے. اور اس شاعر کی جو سوچ فکر ہے نا، آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا، شاعری کی سوچ و فکر تھی نا، تو یہ پاکستان بنا ہے. تو میں دعا کروں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ادب سے جڑے رہیں اور شاعری کو سمجھیں اور اس کے مشن کو لے کے چلیں، تو پھر اس میں کامیابی ہوتی. اچھا اقبال سے لے کر پورنا قلعہ آبادی تک جتنے بھی شاعر ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ان کا پیغام لوگوں کو پہنچا اور اس کے بعد حیثیت کو اب ہم اس کو کردار ادا کر رہے ہیں. کردار تو ادا کر ہی رہے تھے جی، مگر اب کیا کریں. ایک ڈسٹربنگ یہ آ گئی نا کہ لوگ اب کتابوں سے جڑے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے. ینگ جنریشن ہے ساری وہ اس پہ آ گئی ہے، یوٹیوب چینلوں پہ آ گئی ہے اور اس میں میڈیا سوشلز پہ آ گئی ہے. جب پہلے لوگ کتاب پڑھا کرتے تھے، جب کتاب پڑھا کرتے تھے وہ سوچ اور فکر ملتی تھی، سمجھے نہیں. اب دیکھیں نا اب کتاب کہاں پڑھی جا رہی ہے، کتاب پڑھی نہیں جا رہی. اسی وجہ سے یہ فقدان ہے
اور میں خود دعا گو ہوں کہ یہ فقدان ختم ہونا چاہیے، اس سلسلے کو ساری رہنا چاہیے۔ اب یہ المیہ ہے کہ ہم کوئی مشاعرہ بھی کرواتے ہیں، ینگ جنریشنوں کو دعوت دیتے ہیں، مگر وہاں لوگ نہیں پہنچتے، مجبوراً ہمیں ان شاعروں کو بلا کے اور اپنی شاعری سنانی پڑتی ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنے استاد کے ساتھ کتنا وقت گزرا؟ میرا تو وقت ان سے 2005 میں ملاقات ہوئی، اور تقریباً میرا 4 سال کا عرصہ ہے ان کے ساتھ، دن رات۔ اور میں اس لیے بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے استاد محترم حضرت پورنم الہٰبادی نے ایک ایسا کلام لکھا جو رہتی دنیا تک رہے گا، اور جس کی رسائی یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑھا گیا۔ وہ مشہور زمانہ کلام ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ عاشق رسول کی مجھے شاگردی نصیب ہوئی، اور اس کے مشن کو میں لے کے چل رہا ہوں، اور ان کی میں نے کئی کتابیں شائع کی ہیں، اور ان کی ابھی کلیات بھی میں نے شائع کی ہے۔ تو جو بھی پیغام ہے وہ جاری و ساری ہے، اور میرا بھی یہی مشن ہے کہ جتنے بھی جو ہمارے نوجوان ہیں، دیکھو کوئی نشے منشیات میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک درویشانہ جو ایک طبیعت ہے، دیکھو نا کتنے کتنے بڑے صوفیہ کرام گزرے ہیں، انہوں نے اپنے کلام کے اندر وہ تبلیغ دین اور اسلام اور انسانیت کی دی۔ تو یہی میرا میسیج ہے، یہی میرے استادوں کا میسیج تھا۔ تو میں اس لیے بھی اپنا آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مرشد خانے کے ہری پور ہزارہ پہ مجھے بیعت کروایا، جہاں پر اس در پہ انہوں نے بیٹھ کے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ تو یہ کلام اگر آپ دیکھیں تو یہ تصوف پہ ہے، اگر دوسری طرف لے جانا چاہیں دوسری طرف لے جاؤ۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جو آج کی جو نسل ہے نا، وہ کتاب کو پڑھے، اچھے شعر کلام کو پڑھے اور اس پہ عمل کرے۔ اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو آپ کے استاد محترم تھے وہ کہاں سے آئے تھے، یعنی کہ کہاں سے انہوں نے سٹارٹنگ کری؟ جی وہ انڈیا الہ آباد سے تھے، 1940 کی ان کی پیدائش ہے۔ پھر وہ کراچی آئے، جو ان کا آباد و اجداد تھا، ہجرت کر کے آیا تھا، وہ کراچی آئے، کراچی رہے۔ کراچی میں انہوں نے بہت سے کلام لکھے، جتنے بھی دنیا کے نامور گلوکار ہیں اور نعت خواں ہیں اور سنگر ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کا کلام پڑھا انہوں نے۔ پھر وہ اپنے ایک سچے مرشد کی تلاش میں تھے، پھر انہوں نے لاہور کا رخ کیا، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری اپنی حاضری دی اور ان سے عرض کی کہ مجھے سچے مرشد کی تلاش ہے۔ تو آپ کو بشارت ہوئی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ہری پور ہزارہ کی طرف چلے جائیں، آپ کو سچا مرشد مل جائے گا۔ تو پھر تقریباً 10 سے 12 سال کا ان کا عرصہ ہری پور ہزارہ کے اندر ہے۔ جنرل سائی علی محمد سرکار ان کے پیر و مرشد ہیں، جو میرے دادا مرشد ہیں۔ تو ان کی جو ریاضت ہے، جو ان کا مجاہدہ ہے، وہاں انہوں نے اپنے مرشد کی ان کی خدمت میں گزارا، اور اس کے بعد جتنا بھی جو انہیں فیض ملا، وہ پھر وہ دوبارہ لاہور تشریف لائے، اور پھر اپنی باقی زندگی کو یہاں گزارا۔ اور بہت سے جو گلوکار تھے، قوال تھے، جتنے بھی سنگر تھے، ان کے پاس آتے تھے، کلام لے کر جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا آخری شاگرد ہوں اور ان کا جانشین ہوں۔ میں نے ان کے نام سے ایک بزم پورنم بنائی، جو ماہانہ مشاعرہ کرتے ہیں ہم، ہر جمعرات کو ہم ایک لنگر خانے کا سلسلہ بنایا، اور میری ان کے لیے خواہش ہے کہ میں ایک بزم پورنم لائبریری قائم کر رہا ہوں، کہ وہاں نوجوان آئیں اور اس لائبریری سے جو ان کا علم تھا اور ان کی شاعری پہ اسے استفادہ حاصل۔ اچھا، جو آپ نے لائبریری کا سوچا ہے وہ آپ کس سائٹ پہ اوپن کریں؟ وہ انشاءاللہ میری امید تو ہے کہ میں کوئی ذاتی جگہ اللہ تعالیٰ دے دے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے مل جائے گی، تو میں اسی فیروز پور روڈ پہ کہیں ایسی جگہ بناؤں گا جو لوگ آسانی سے آئیں، وہاں بیٹھ کے مطالعہ کریں، اگر وہ کتابیں لینا بھی چاہیں تو لے کے جائیں، تو ایسی روٹین ہو جس سے اس کی ریکوری بھی ہو، جو علم کا ذریعہ چلتا رہے۔ اچھا، میں نے سنا اور اکثر سننے میں بھی آیا جو شاعر ہوتے ہیں شاعر نہیں ہوتے جب تک اس کو ٹھوکر نہ لگے۔ نہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ تو ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں، دیکھو عشق مجازی بھی ہے اور عشق حقیقی بھی ہے، تو کوئی نہ کوئی تصور تو ضرور ہوتا ہے نا کسی بھی شاعر کا، ایک خیال ہوتا ہے، تو جب ہی ہوتی ہے۔ تو میں تو اپنے استاد کا بھی ایک شعر ہے کہ دستور محبت کا سکھایا نہیں جاتا، یہ ایسا سبق ہے جو پڑھایا نہیں جاتا۔ تو شاعری تو خدا بندی عطا ہے نا، یہ تو اللہ طرف کی طرف سے عطا ہے، مگر ظاہر بات ہے لفظوں کو تراشنا پڑتا ہے، لطیف اور قافیوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو انسان کوئی بھی ہے جو اگر محنت کرے تو انشاءاللہ اس کی شاعری نظر بھی آتی ہے اور نکھرتی بھی۔ اچھا، آپ اپنے استاد کے 2-3 ایسے کلام بتائیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ بہت زیادہ مشہور ہیں جی، بھر دو جھولی میری یا محمد،
इस शान करम का क्या कहना, और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, दाता तेरा दरबार रहमत का खजाना है, मेरा गम मेरी खुशी तुमसे है। इसके अलावा बेशुमार कलाम है जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। तो मैं अभी ये मुख्तसर आपको बताया है, तो इंशाल्लाह आपको किताब पेश करेंगे तो फिर उसके अंदर आपको पूछिए। अच्छा, आप हमें अपने कुछ अशार बताएं। जी, मेरे पहले तो 3 मजमुआ मेरे आ चुके हैं शायरी के। उसका मिलना तो ख्वाब जैसा है, फिर वही शाम बाहर से पहले, और चौथा मजमुआ मेरा भी ज़ेरे तबाह है। तो मेरी पहली गजल है जो मुझे उस्ताद मोहतरम ने इस्लाह दी, उसके चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ। जिसका चेहरा गुलाब जैसा है, उसका मिलना तो ख्वाब जैसा है, बात करता हूँ इसलिए उनकी, बात करना सवाब जैसा है। आगे आप अपनी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैसेज ये दूंगा कि आप आए, किताबें पढ़ें, शायरी को समझें, क्योंकि शेर कहना आसान है और शेर को समझना उससे ज्यादा मुश्किल है। अक्सर जो है ना स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कूल में ऐसे ही शेर पढ़ लेते हैं, जी जी, सुना रहे होते हैं शौकिया, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो यह है कि अगर अच्छा शेर है जो एक मैसेज आना चाहिए, शायरी का मतलब यह है कि एक मैसेज आना चाहिए, कि वो अच्छा मैसेज आए। बाकी तो हर शायर का अपना एक ख्याल होता है, ख्याल के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना। अब मेरा एक शेर है, उनकी याद आई तो रोना आ गया, आंसुओं से मुंह को धोना आ गया। एक तसव्वुर है ना शायर का, तो वो ठीक है। अब यंग जनरेशन जो यूनिवर्सिटियों में है, वो ज्यादातर इसमें यानी कपल के हवाले से भी शेर व शायरी चलती है। कपल के हवाले से शेर व शायरी चलती है, मगर देखो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि वही सोच और फिक्र होनी चाहिए जो अल्लामा इकबाल साहब ने दी। अब उनकी शायरी के अंदर एक सारा एक आपको तसव्वुफ भी है, रूहानियत भी है, इंसानियत भी है, और हमें दीन और इस्लाम की तरफ राग़िब भी है। समझे नहीं? तो जिस तरह अपना सब कुछ निसार करते हैं जो मोहम्मद से प्यार करते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत शेर है। आगे क्या जो शायरी करते हैं, मुशायरे करते हैं, कहाँ तक आगे लेके जाएंगे? इंशाल्लाह जी, मेरा तो हमने बज़्म पुरनम एक तंजीम बनाई हुई है जिसका मैं बानी चेयरमैन हूँ। तो हम माहाना मुशायरा करते हैं, और इसलिए मुशायरा करते हैं कि यंग जनरेशन आए जो बुराई की तरफ लगे हुए हैं, दूसरे कामों में लगे हुए हैं, जिससे कोई मकसद नहीं है, और इससे एक मकसद और एक मैसेज मिलता है। तो वो मेरी ख्वाहिश है, वो इंशाल्लाह मैं जारी और सारी रखता हूँ। हर माह मैं माहाना मुशायरा करवाता हूँ, और हर जुमेरात को हमने पूर्णम लंगर खाने के नाम से एक सिलसिला बनाया हुआ है कि गरीबों की खिदमत की जाए, किसी भी तरीके से की जाए। तो मैंने बज़्म पूर्णम बनाई हुई है, उसके प्लेटफॉर्म से पूर्णम लंगर खाना है, और अभी आपको बताया कि पूर्णम लाइब्रेरी बनानी है, और बाकी मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुंचे मोहब्बत पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे जनाब इकबाल प्याम साहब, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा अपना वक्त दिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।